إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے۔ غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ ساری نمازیں، سارے روزے، ساری قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے روشنی میں آج ہم بتلانے کی کوشش کریں گے کہ نافرمان اولاد، شریعت اسلامیہ میں نافرمان اولاد کے لیے کیسی وعیدیں سنائی گئی ہے، اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اولاد اور ماں باپ کے درمیان کے رشتے کی جو اہمیت بتلائی گئی ہے، آج اگر ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں گے، ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان کی عظمت آج ہمارا معاشرہ کھو چکا ہے۔
آج ہمارے معاشرے کے درمیان ماں باپ اور اولاد کے درمیان کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اولاد ماں باپ کی جیسی فرما برداری کرنی چاہیے ویسی فرما برداری آج کی اولاد نہیں کر رہی ہے۔ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی بڑائی جس طریقے سے ایک اولاد کے دل میں ہونی چاہیے، وہ بڑائی، وہ عظمت اولاد کے دل میں نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آج نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی آج معمولی سی بات ہو گئی ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی ان کے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں ہے، ذرا بھی خوف نہیں ہے، اور انہیں اس بات کا ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کو میں ستا رہا ہوں، میرے ماں باپ کو میں تکلیفیں دے رہا ہوں، میرے ماں باپ کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں کل قیامت کے دن مجھے جہنم میں بھی جلنا پڑ سکتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، اس بات کا ذرا بھی خوف نہیں ہے آج کے اولاد کے دلوں میں۔ محترم بھائیوں، ماں باپ جب نافرمان ہوتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے کا ذکر کر کے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اولاد ماں باپ کی بات نہیں سنتی ہے تو اس کا نتیجہ کتنا برا ہو سکتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ایک مثال دے کر سمجھایا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی۔ آئیے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ، اس کی ترجمانی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیے، 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ 950 سال دعوت کا کام کرنے کے باوجود بھی صرف گنے چنے لوگ ایمان لے کر آئے، اس کے علاوہ کوئی ایمان لے کر نہیں آیا۔ اب اللہ سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، اللہ سے کہہ دیا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب میں مغلوب ہو گیا، جتنے کوشش کرنا تھا میں نے کوشش کر لی، اب تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے جانب سے حضرت نوح کی قوم پر عذاب آنے لگا۔ آپ کو معلوم ہے نافرمان قوم پر، جو ایمان لے کر آئے اللہ نے تو ان کو بچا لیا، لیکن جو نافرمان قوم تھی، جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ان پر اللہ کا عذاب آنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، ہسٹری میں اتنا بڑا سیلاب کبھی انسانوں نے نہیں دیکھا۔ لگاتار آسمان سے پانی برس رہا ہے اور لگاتار پانی زمین سے ابل رہا ہے۔ اب لوگوں کی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بچے کو دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت نوح کا چوتھا لڑکا تھا، جس کا نام یام تھا اور جس کا لقب کنعان تھا۔ وہ یام لڑکا نافرمان تھا، ایمان لے کر آنے والوں میں نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کو دیکھا، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور اپنے نافرمان بیٹے کو بلانے لگے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ کہنے لگے اے میرے بیٹے ہمارے کشتی پر تو سوار ہو جا، ہمارے ساتھ آ جا، تو نافرمانوں میں سے مت ہو۔ بیٹا نافرمان تھا، غفلت کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ غفلت بہت بری بلا ہے، یاد رکھیں، غفلت بہت بری بلا ہے۔ کیا کہنے لگا بیٹا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ باپ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو بلایا کہ تو اب ہمارے ساتھ آ جا، اب تو بھی ایمان لا لے۔
اللہ تجھے بچا لے گا، اب تو بھی ہمارے ساتھ آ جا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، لیکن بیٹا بڑا غافل تھا۔ غفلت بہت بری بلا ہے۔ کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ کے رب کا عذاب مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، میں پہاڑوں پہ چڑھ کر بچ جاؤں گا عذاب سے۔ کیا کہنے لگا؟ میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ عذاب مجھے کچھ نہیں کرے گا، ایسا جواب دینے لگا۔ غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، غفلت میں پڑا ہوا تھا، اس لیے میں آپ کو بتلایا غفلت بہت بری بلا ہے۔ کہنے لگا میں پہاڑوں پہ چڑھ کر بچ جاؤں گا عذاب سے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نوح علیہ السلام سمجھانے لگے، کہنے لگے اے بیٹے آج کوئی تجھے بچا نہیں سکتا، اللہ کی رحمت اگر تیرے ساتھ ہے تو بچ پائے گا، ورنہ کوئی تجھے بچا نہیں سکتا۔ صاف سمجھانے لگے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے میں بات چل رہی تھی، اچانک ایک بہت بڑا لوٹ آیا، بہت بڑی موج آئی اور اس کو ڈبو کر لے کر چلے گئی۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بیٹا باپ کی بات کو نہیں مانا، کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہو گیا۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے، باپ ہونے کے ناطے بچہ کتنا بھی نافرمان ہو دل میں محبت تو رہتی ہے، دل میں محبت تو رہتی ہے، اس لیے باپ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنے لگے، کہنے لگے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ کہنے لگے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرا بچہ میرے خاندان والوں میں سے تھا اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے خاندان والوں کو تو بچائے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح۔ اے نوح تو کہتا ہے کہ وہ تیرے خاندان میں سے تھا، اے نوح یاد رکھ لے وہ تیرے خاندان میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں تھا۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح۔ اللہ نے کہہ دیا وہ تیرے خاندان میں سے نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں تھا، اس کا عمل درست نہیں تھا۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا انی اعوذ بک انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح تو مجھ سے ایسے باتوں کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا اگر تو ایسے باتوں کا سوال کرے گا جس کا تجھے علم نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ انی اعیذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تو ایسے چیزوں کو مانگنے لگے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ تو فوراً حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور تو بڑا معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما، میں تجھ سے کبھی ایسے چیزوں کا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہ تمام واقعے میں، یہ تمام قصے میں کیا بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے محترم بھائیوں؟ کہ یہی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب اولاد نافرمان ہوتی ہے تو یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اولاد کی نافرمانی ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ جب اولاد نافرمان ہونے لگتی ہے ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے اور ماں باپ بے چین رہتے ہیں، اولاد کے سلسلے میں کیا کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا کہ ان کی اولاد نافرمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان سے کہا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اگر تو ایسی باتوں کو ماننے لگے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات کہنے لگا تو بہت بڑے امتحان سے گزرے حضرت نوح علیہ السلام ان کے بچے کے نافرمانی کی وجہ سے۔ تو بچے جب نافرمان ہوتے ہیں، اولاد جب نافرمان ہوتی ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔
تو محترم بھائیوں یاد رکھ لو، خاص طور پہ نوجوانوں، نوجوان ساتھیوں، میری اس بات کو کان کھول کر سن لو، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، میری بات کو کان کھول کر سن لو۔ اگر دنیا میں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو غنیمت جانو اور ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرو، ماں باپ کی بے ادبی کبھی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی گویا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، فرمایا کہ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کو غصہ دلانا گویا کہ اللہ کو غصہ دلانے کے برابر ہے۔ لہذا محترم نوجوانوں، محترم ساتھیوں، یاد رکھ لو، ماں باپ اگر بقیہ حیات ہیں، ماں باپ اگر زندے ہیں تو کبھی زندگی میں ان کی نافرمانی نہ کرو، کبھی ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش مت آؤ، کبھی اگر ماں باپ دنیا میں نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، گناہ کا حکم دیتے ہیں، تو گناہ کی بات کو نہ مانو، ادب کے ساتھ گناہ کے باتوں کو جو ہے ادب کے ساتھ جو ہے نظر انداز کر دو۔ ماں باپ اگر گناہ کے، کوئی ماں باپ گناہ کے حکم تو نہیں دیں گے، غلطی کا حکم تو نہیں دیں گے۔ اگر کسی کے ماں باپ گناہ کا حکم دیتے ہیں، غلطی کا حکم دیتے ہیں، تو غلطی میں ان کی بات کو نہ مانو، ورنہ اگر ماں باپ جائز کاموں کا حکم دیتے ہیں، جائز باتوں کا حکم دیتے ہیں، ہمیشہ ان کی فرما برداری کرنا ہے، ان کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کروں گا، ماں باپ کی نافرمانی یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں کیا تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ غور کرو اللہ کے نبی کے الفاظ پر۔ اللہ کے نبی صرف یہ نہیں بولے کیا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتلاؤں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا بڑا گناہ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا بڑا گناہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی۔ اور اگر نیکی اگر دیکھنا ہے تو سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اللہ کو اکیلا ماننا، توحید کا اقرار کرنا، اور توحید کے اقرار کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ غور کرو کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید کے بعد ماں باپ کی فرما برداری، اور گناہوں میں سب سے بڑے گناہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید کے بعد ماں باپ کی فرما برداری، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کون سا گناہ ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہے۔ اور آئیے وعید، اللہ اکبر، جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی کے ایک حدیث میں فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، تین قسم کے گنہگار ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ کل قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ سب لوگ اللہ کے رحمت کے محتاج ہوں گے، سب کے دل میں یہی خواہش ہوگی اللہ مجھ پر رحم کرے تو اچھا رہتا، اللہ مجھ پر رحم کرے تو اچھا رہتا۔ ہر ایک کے دل کی یہی ارمان ہوگی، ہر ایک کے دل کی یہی خواہش ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن کچھ بدبخت ایسے ہوں گے، کچھ گنہگار ایسے ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ ان گنہگاروں میں سے تین قسم کے گنہگار، سب سے پہلا فرمایا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔
ماں باپ کا نافرمان جسے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ دوسرا گنہگار کون ہے؟ وہ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب کے نشے میں رہنے والا، شراب پیتے رہنے والا۔ اور تیسرا گنہگار المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ یہ تین گنہگار ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، ان پر رحم نہیں کرے گا۔ اور آگے بڑھیے، اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسائی کی روایت ہے، یہ بھی فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے آدمی، تین قسم کے گنہگار ایسے ہیں جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے، جنت میں داخلہ ان کو ملنے والا نہیں۔ پہلا گنہگار العاق لوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ والدیوس، بے غیرت شوہر، بے غیرت کس کو بولتے ہیں؟ جی، بیوی شوہر کے آنکھوں کے سامنے دوسرے غیر مرد سے بات کرتی ہے، بیوی شوہر کے آنکھوں کے سامنے ٹائٹ لباس پہنتی ہے، بیوی شوہر کے آنکھوں کے سامنے دوسروں کے سامنے بے پردگی سے رہتی ہے، جس سے بات کرنا منع ہے اسلام میں اس سے باتیں کرتی ہے، پھر بھی شوہر کے دل میں ذرا بھی غیرت نہیں جاگتی، لائٹ لے لیتا، یہ بے غیرت، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ والرجلہ، اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، جیسا کہ آج کل کا کلچر ہے۔ ہاں، بہت ساری عورتیں خاص طور پہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ایسے کپڑوں کو پہننا پسند کرتی ہیں جو مردوں کی مشابہت ہے، جو مرد پہنتے ہیں ایسے کپڑے عورتیں پہننے کی خواہش رکھتی ہیں، ایسے عورتوں کو بھی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور خاص طور پہ اللہ نے ماں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع امہات، فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ماں کی نافرمانی کرنے کو۔ خاص طور پہ ماں کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ ماں بڑی جذباتی ہوتی ہے، ماں کے اندر کنٹرول بہت کم ہوتا ہے۔ اگر باپ ہے، مرد ہونے کے ناطے کبھی کبھی ذرا صبر کر لیتا ہے ماں اولاد کی نافرمانی سے، لیکن ماں بڑی جذباتی ہوتی ہے، جذبے میں بہہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ماں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماں کی نافرمانی کرنے کو، اور اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے بچوں کو زندہ درگور کرنے کو، یعنی لڑکیاں اگر پیدا ہوتی ہے تو زندہ دفنانا، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ تم پر حرام ہے، صرف لینا جانتے ہو، دینا نہیں جانتے، یہ چیز بھی تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ تو دیکھو اس کے اندر بھی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ماں کی نافرمانی کرنے کو۔ اور آگے بڑھیے محترم بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے انسان کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ایک آدمی، ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرض نمازیں ادا کرتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، فرض حج ادا کرتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، جو بھی نیکی کے کام ہے پورے نیکی کے کام گنائے اور گنا کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام اگر میں کر لوں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگایا، پورے نیکیاں، نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، نیکیاں پورے گنانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، میں جنت میں جاؤں گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگایا، تم ضرور جنت میں جاؤ گے، ما لم یعق والدین، اگر تم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہو تو۔ ماں باپ کی نافرمانی اگر کرتے ہو تو جنت میں نہیں جاؤ گے، اگر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں
تو جنت میں جاؤ گے۔ معلوم ہوا محترم بھائیوں، انسان کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا روزے دار کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنے عمرے کتنے حج کیوں نہ کرتا ہو، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ حج، یہ عمرے، یہ صدقہ و خیرات، یہ نمازیں، یہ روزے اس کے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ یہ سب نیکیاں ہیں تو اس کے ضرور کام آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے بہت ضروری بات آپ کے سامنے میں بتلانا چاہتا ہوں، آپ میری باتوں کو غور سے سننا۔ آج ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، خاص طور پہ نوجوان طبقہ بگڑتے جا رہا ہے۔ ہر قسم کی برائی آج نوجوانوں میں آ گئی ہے، خاص طور پہ نشہ کی لت آج ہمارے نوجوانوں کی عادت بن گئی ہے۔ آج ہمارا نوجوان عشق و محبت، پیار و محبت کے دلدل میں پھنس گیا ہے۔ لو افیئرس زیادہ چل رہے ہیں۔ معاف کرنا، میری باتیں اگر آپ کو بری لگے تو لگے، لیکن جو سچی بات ہے وہ آپ کو بتلانا ضروری ہے۔ آج ہمارے سوسائٹی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا ہم جائزہ لیتے ہیں، آج ہمارا نوجوان بگڑ گیا ہے۔ نوجوانوں کے اندر قسم قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کے اندر نشے کی لت میں آج نوجوان پڑ رہا ہے۔ ڈرگس کی استعمال زیادہ ہو گئی ہے، نشے کے چیزوں کا استعمال ایک دم زیادہ ہو گیا ہے، اور نوجوان لڑکیوں کے جال میں پھنس گیا ہے۔ ایک طرف لڑکے لڑکیوں کے جال میں، اور دوسری طرف لڑکیاں لڑکوں کے جال میں پھنس کر اپنے زندگی کو بیکار کر رہی ہیں، زندگی کو برباد کر رہی ہیں۔ اس کا مین ریزن کیا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے، آج آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماں اولاد کیوں بگڑتی ہے، اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ آئیے، سب سے پہلا ریزن، سب سے پہلا سبب اولاد کے نافرمان ہونے کا خود ماں باپ ہیں۔ خود ماں باپ ہیں۔ ماں باپ اولاد کو تربیت کرنا جانتے ہیں، کرے تو بھی صرف دنیاوی اعتبار سے اس کی تربیت کرتے ہیں، مگر اولاد کی دینی تربیت میں آج ماں باپ بہت پیچھے ہیں۔ معاف کرنا، اگر ہر آدمی اپنے جگہ پر غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا، اس کا دل اس کی گواہی دے گا، اس کا دل خود گواہی دے گا کہ اولاد کی دینی تربیت میں وہ کتنے پیچھے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں، اچھے سے اچھے کالج میں پڑھاتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے لے کر دیتے ہیں، اچھے سے اچھی سواری لے کر دیتے ہیں، اولاد کے لیے گھر بناتے ہیں، اولاد کے لیے ان کے سہولت کی کیا کیا چیزیں ہونا سب کچھ لے کر دیتے ہیں۔ وہی ماں باپ جو اپنے بچوں کے دنیاوی اعتبار سے اتنا خیال کرتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے اولاد کے لیے یہ سب کام دنیا میں کام آئیں گی، لیکن میری اولاد جب مر جائے گی، مرنے کے بعد اس کی تیاری میں اس کے لیے کتنی کیا ہوں۔ یعنی میری اولاد جب مر جائے گی تو مرنے کے بعد اس کے لیے جنت میں داخلے کے لیے میں نے اس کو کتنا تیار کیا ہے، اس کا ہم کو کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اس بات کی فکر آج ماں باپ کو نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے، جنت کی فکر کرنے والا باپ، جنت کی فکر کرنے والی ماں ہی اپنی اولاد سے اصلی محبت کرنے والے والدین ہیں۔ یاد رکھ لو، اپنی اولاد سے اگر تم اصلی محبت کرتے ہو، ہر ماں باپ سے، اس میں سب سے پہلا میں ہوں، سب سے پہلا میں، اور اس کے بعد میرے مخاطبین سب لوگ میری بات کو غور سے سننا۔ اگر ہم اپنے بچوں سے اصلی محبت کرتے ہیں تو یاد رکھ لو، اصلی محبت کرنے والے ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو جنت میں جانے کا راستہ دکھاتے ہیں، جو اپنے بچوں کو جنت میں لے جانے کا طریقہ بتلاتے ہیں، یہی اصلی محبت کرنے والے ماں باپ ہیں۔ صرف دنیا کی فکر کرنے والے ماں باپ، آخرت کی کچھ بھی فکر نہیں کرنے والے ماں باپ، یہ اصلی محبت کرنے والے نہیں، ان کا محبت دکھاوا ہے، بس دکھاوا۔ آئیے، آج اولاد کیوں بگڑتے ہیں؟ بگڑنے کا مین سبب، بچپن سے ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائے، دین کے تعلیمات سے واقف نہیں کرائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے. ہماری فکر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے بچے کی عمر کتنا آئے، کتنے عمر میں اس کو اسکول میں ڈالنا، بلکہ اسکول سے پہلے نرسری میں ڈالنا، اور نرسری کے بعد کتنی عمر آئے تو اسکول میں ڈالنا، اب کتنے عمر آئے تو اس کا کالج کی لائف شروع ہوتی. اب نرسری کی تیاری، اسکول کی تیاری، کالج کی تیاری. جب بچہ نوجوان ہو گیا، کالج کی ڈگری لے لیا، ڈگری لینے کے بعد اس کی نوکری کی تیاری، اور اس کے بعد شادی کی تیاری. یہی چل رہا ہے سب کچھ. اب بچہ نرسری کی عمر کو آ گیا ہے، 7 سال کا ہو گیا، مثال کے طور پہ 4 سال 5 سال کا ہو گیا تو نرسری کی فکر ہے، اور 7 سال کا ہوا تو اسکول کی فکر ہے. لیکن یہی بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے اس کے نمازوں کی فکر نہیں ہے. یہی بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھے تو اس کو مار کر نمازی بنانے کی فکر نہیں ہے. اور یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، نماز چھوڑے تو اس کو بہت بڑا گناہ ملے گا، اس کی فکر نہیں ہے. صرف دنیاوی اعتبار سے ہم کو فکر ہے، مگر آخرت کی فکر آج ماں باپ کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں محترم بھائیوں جو اپنے بچوں سے آمنے سامنے بیٹھ کر محبت سے گفتگو کیے ہوں گے، کتنے مہینے گزرے ہوں گے جو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر، ایک باپ ایک ماں اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر محبت سے گفتگو کرنے والے ماں باپ کتنے ہیں. بچوں کے سامنے بیٹھ کر محبت سے باتیں کرنے والے ماں باپ کتنے ہیں. آج ہر ایک اپنی اپنی لائف میں مصروف ہے. بچہ اپنے لائف میں مصروف ہے، باپ اپنے لائف میں مصروف ہے، ماں اپنی لائف میں مصروف ہے. آپس میں دونوں مل جل کر بیٹھ کر بات کرنا آج بہت دور ہو گیا ہے. لہذا آج ضرورت ہے کہ ماں باپ کوشش کریں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی. اور بچے دیندار کب بنتے ہیں؟ آپ سامنے بیٹھ کر بچوں سے بات کریں. آج آمنے سامنے بیٹھ کر بچوں سے بات کرنا بہت دور ہو گیا ہے. کتنے مہینے گزر گئے ہوں گے، اور بعض ماں باپ تو ایسے ہیں کئی سال بھی گزر گئے ہوں گے، بس بچے کے جو فیس ہے وہ بنتے ہیں، بچوں کے جو ضرورت ہے وہ پورا ضرورت اس کو دے دیتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھ کر بات کریں نہیں اب تک. بچے کی کیا ضرورت ہے، بچے کی خواہشات کیسے ہیں، بچہ کس سے دوستی کرتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے تو کیسے استعمال کرتا ہے، اس کے موبائل کے اندر کون سے میسیجز ہیں، اور اس کے فیس بک کے فرینڈز کون ہیں، واٹس ایپ میں کس سے دوستی کیا ہے، انسٹاگرام میں کس سے دوستی کیا ہے. یہ سب چیزیں ماں باپ دیکھتے نہیں. ضروری ہے دیکھنا. اسی کو احتسابی نظر بولتے. احتسابی نظر آج ماں باپ کے اندر نہیں ہے. میرا بچہ کالج جاتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کس سے دوستی کرتا ہے اس کی فکر نہیں ہے. اب ایسا بولیں گے تو آج کل کے زمانے کے بچے بھی کیا سوچتے ہیں، کہ ہمارے ابا کو فوراً بولتے کیا ابا تمہیں گمان کرتے ہیں کیا امی تمہیں گمان کرتے ہیں کیا. بچوں کو سمجھانا، بیٹا یہ گمان نہیں بلکہ یہ تربیت ہے. تربیت ہے، یہ گمان نہیں. ایک باپ اگر بچے کا فون نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ ایک ماں بچے کے فون نہیں دیکھے گی تو کون دیکھے گی؟ یہ تربیت ہے، یہ گمان نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ، ماں باپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پہلے ماں باپ دیندار نہیں ہے، بچوں کو دیندار بنانا بعد کا قصہ، پہلے ماں باپ دیندار نہیں ہے. اب بیان سنتے ہیں بچوں کو بچپن سے نماز پڑھنا بول کے، مول صاحب بول کر بہت سارے ماں باپ کیا کرتے، بچوں کو فجر میں اٹھا کر بھیجنے کی کوشش کرتے. اٹھو بیٹا چلو نماز کا ٹائم ہوا، چلو نماز پڑھو. ظہر کا ٹائم ہوا، چلو نماز پڑھو. اسکول تو چھٹی نہ آج، چلو نماز پڑھو. انہوں گھر میں تھے، انہوں اٹھ پا آتے نہیں، بچوں کو بولتے رہتے. تو ویسی تربیت نہیں ہوتی. بچوں کے آنکھوں کے سامنے ماں باپ جو عمل کر کے دکھلاتے، وہ عمل سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. 100 بار بولنے سے بھی 1 بار کرنا بہتر ہے. 100 بار بولنے سے بھی 1 بار بچوں کے آنکھوں کے سامنے عمل کرنا بہتر ہے. یاد رکھ لو، خود ہم اپنے بچوں کے آنکھوں کے سامنے عمل کریں گے تو بچوں کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا. تو باتیں آپ سنتے ہیں لیکن آپ توجہ دیں ان باتوں پر.
ہم اپنے بچوں کے بگاڑ کا سبب ہم خود کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بچوں کی صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے. اور بچے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے محترم بھائیوں کہ ہم بچوں کے درمیان امتیازی سلوک کرتے ہیں. یعنی آپ کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، تو دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے. ایک بچے کو بہت زیادہ محبت دیتے، ایک بچے کو نہیں دیتے. لڑکی کو اچھا محبت سے دیکھتے، لڑکے کو نہیں دیکھتے. اس کا بھی اثر ہوتا ہے. بچے غور کرتے ہیں یہ سب چیزیں. میرا ابا میری بہن کو بہت لاڑ دیتا ہے، پیار دیتا ہے، میرا کچھ بھی خیال نہیں کرتا، ان جو بھی ہونا بولتی اسے لے کر دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا. یہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے بچوں پر. اور یہی بچے بڑے بن کر باپ کے نافرمان، ماں کے نافرمان بنتے ہیں. بچوں کے درمیان امتیازی سلوک ہرگز مت کرو، بچوں کے درمیان انصاف کرو. یہ بے انصافی بچوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، والدین سے جو غلطی ہوتی ہے اس میں سے یہ غلطی بچوں کے سلسلے میں بد دعائیں، کلمات، خاص طور پہ ماں جذباتی ہوتی ہے، غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اکثر اوقات میں کیا کرتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو بد دعا دے دیتی ہے. یاد رکھ لو محترم بھائیوں، بچوں کو بد دعائیں نہ دو کبھی بھی. کتنا بھی غصہ، بچے ہیں، بچپن ہے، غصہ دلائیں گے، ستائیں گے، پریشان کریں گے، مشکل میں ڈالیں گے. صبر سے کام لو. اپنی زبان سے بد دعائیں نہ دو. کیا معلوم آپ جس وقت بد دعا دیں گے وہ بد دعا اگر قبول ہونے کا ٹائم رہے گا تو بد دعا لگ جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم. لوگوں تم اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مال کو بھی بد دعا نہ دو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بد دعا دینے سے، اس لیے کہ اگر ہم بد دعا دیں گے تو بد دعا کیا ہوگا، یہی بد دعائیں کبھی کبھار اس کا اثر یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کے جنازے اٹھیں گے. بد دعاؤں کا نتیجہ اتنا خراب ہو سکتا ہے، یاد رکھ لو. بد دعاؤں کا نتیجہ اتنا برا ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کے جنازے بھی اٹھیں گے. تو لہٰذا کبھی بچوں کو بد دعائیں نہ دو، سمجھاؤ انہیں، محبت سے بات کرو، سامنے بٹھاؤ، محبت سے پیش آؤ. کیا ہے ان کی دل کے ارمان، کیا ہے ان کے دل کے خواہشات، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو کیا کمی ہے، یہ سب سامنے بیٹھ کر بات کرو. آج ماں باپ بچوں کو سامنے بٹھا کر بات کرنا تو دور کی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے. اب بات کرنے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں، پھر کیا کرتے ہیں دنیا میں معلوم نہیں. تو لہٰذا بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو سامنے بٹھا کر بات کریں، سامنے بٹھا کر پوچھے کیا ہے ان کی ضرورت، کیا ہے ان کی کمزوری، کیا چاہتے ہیں وہ، ان کے دل کے اندر کیا کیا خیالات ہے. سامنے بٹھا کر بات کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کیا کمزوری ہے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، یاد رکھ لو، ماں باپ کی نافرمانی یہ اتنا بڑا گناہ ہے. خاص طور پہ نوجوان ساتھیوں، میری بات کو غور سے سننا. ماں باپ کی اگر نافرمانی کریں گے تو یہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ دکھا دے گا. ماں باپ کی نافرمانی کی سزا، ماں باپ کی نافرمانی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی بتاتا ہے. اور اگر دنیا میں ملنے والی سزا سے انسان اگر سدھر کر توبہ کر لے، آخرت کی سزا سے بچ سکتا ہے. کبھی کبھار اللہ دنیا میں سزا دے کر انسان کو سدھارنا چاہتا ہے، اور یہ سزا بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، سزا کاروبار میں نقصان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، سزا ہلاکت کی شکل میں، مشکل پریشانی کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی شکل میں سزا آ سکتی ہے. اب ایک انسان اگر ہوشیار رہے، عقل مند رہے، اس کو معلوم ہو جائے گا میری ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ مجھے یہ سزا دیا ہے بول کر اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، تو کیا ہوگا، اللہ اس کو آخرت کی سزا سے بچا سکتا ہے.
لیکن جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی میں زندگی گزارے اور اسی نافرمانی میں اس دنیا سے چلے جائے، واللہ مستعان، تو دنیا میں بھی وہ سزا پائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا اللہ رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ماں باپ کو جو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، ماں باپ کی جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، ان پر لعنتیں برستی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدیہ، جو ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے اللہ بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنتیں برستی ہیں۔ اب رشتوں کو توڑنے میں سب سے مضبوط رشتہ کون سا؟ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ، اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان رشتے ٹوٹتے ہیں، اللہ کی لعنتیں ان پر برستی ہیں۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ماں باپ کی فرما برداری انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کو اہل علم کی ایک بات سناتا ہوں، غور سے سنیں کہ ماں باپ کی فرما برداری اتنی ضروری ہے کہ ایک نفل عبادت، نفل روزہ، نفل نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، تمہاری ماں تمہیں بلاتی ہے تو نفل نماز کو توڑ کر آپ اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ جریج کے واقعے سے یہی بات اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ نفل عبادت سے بڑھ کر ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری میں کبھی کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ محترم بھائیوں، آج ہم دنیا کی حالت کیا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو گئی ہے۔ یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قیامت کے نشانیوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتلائی، فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے کہ آقا اپنے غلام اپنے آقا کو جنم دے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء نے بتلایا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا زمانہ کہ اولاد کی نافرمانی کرنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے مرد تو پہلے سے ہے، لیکن عورتیں بھی نافرمانی کریں گی۔ مشہور تو یہی ہے کہ عورتیں، لڑکیاں اپنے ماں باپ کی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں، لڑکیاں اپنی ماں باپ کی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں، یہی بات چلتی ہے۔ لیکن قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گی، اور اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ گویا لونڈی اپنے آقا کو جنم دی، یعنی جنم دینے والی جس کو جنم دیتی ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ بڑی آقا بن جائے گی، اور جو جنم دے رہی ہے وہ لونڈی بن جائے گی۔ پیدا ہونے والی آقا بن جائے گی، اور جس کو پیدا کری وہ آقا بن جائے گی، اور جس نے پیدا کیا وہ لونڈی بن جائے گی۔ ایسی حالت ہو جائے گی قیامت کے قریب۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کے نشانیوں میں سے ایک بہت اہم نشانی آج ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے کہ آج اولاد اپنی ماں باپ کی نافرمان بنتے جا رہی ہے۔ جو ماں باپ ہمارے لیے راتوں میں جاگ کر جو ماں باپ ہمارے لیے راتوں میں جاگ کر ہماری مشکلات پر صبر کیے، آج ایک رات ہم ان کے لیے جاگنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ماں باپ ہمارے لیے زندگی بھر محنت کرتے رہے، آج ایک اولاد، ایک لڑکا اپنے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بوڑھے ماں باپ ان کے اوپر بوجھ بننے لگتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے تھے، جب ہم پریشان رہتے تھے بچپن میں، ہماری بیماری میں ہماری صحت کی فکر کرنے والے ماں باپ جب آج ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو دوائی لا کر دینے کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، کہ یعنی کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتے ہیں آج ہمارے ماں باپ۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی میں اگر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہر نوجوان کو چاہیے کہ اپنے بچپن کو یاد رکھے۔ جو اپنا بچپن بھول جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی ڈیولپ نہیں ہوتا۔ میرے الفاظ کو یاد رکھ لینا، جو اپنے بچپن کو بھول جاتا ہے
وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کرتا۔ جو اپنے بچپن کو یاد رکھ کر اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ہی اللہ ترقی دیتا ہے، ایسے لوگوں کو ہی اللہ عروج پر لے جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ہی اللہ ڈیولپ کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچپن کو کبھی نہ بھولے۔ بچپن کو بھول کر گزاری جانے والی زندگی یہ بیکار کی زندگی ہے، اور بچپن کو یاد رکھ کر گزاری جانے والی زندگی یہی کامرانی ہے، یہی کامیابی کی زندگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں، اے اللہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے ایمان کے حالت میں چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جانے کے بعد بھی ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اب میرے امی گزر گئے، میرے ابا انتقال ہو گئے، اب میرے اوپر کیا بھی ذمہ داری نہیں۔ ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ ان کے لیے ہم دعائیں کرنا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، اگر اللہ طاقت دیا تو ان کے لیے کچھ کرنا، یہ ان پر عائد ہونے والے حقوق ہیں۔ تو لہٰذا اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ دنیا میں اگر ان سے کوئی کوتاہیاں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ تو اپنے رحمت سے ان کے گناہوں کو ان کے کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون